بیان فرمائے نے برہان دا ایک معنی ہے معجزہ، یعنی کملی والا سراپا معجزہ بن کے جلوہ گر ہوئے، اور برہان دا دوسرا معنی ہے دلیل، یعنی اس کائنات عالم دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام ذات خداوندی دی دلیل بن کے جلوہ گر، یعنی میرے آقا علیہ السلام نو تکیاں حضور نو ویکھیاں پتہ چلتا ہے جن نے محمد ایڈا سونا بنایا ہے وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، یعنی حضور نو تکیاں یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت، حضور دی ذات تو ذات خدا دا پتہ چلتا ہے۔ اس واسطے ساڈا ایمان ہے کہ اس بے عیب ذات نے اپنا محبوب بھی بے عیب بنایا، کیونکہ دعوی توحید دی دلیل ہے میرا مصطفیٰ، اور اگر دلیل کمزور ہوئے نہ دلیل اچ نقص ہوئے تو دعویٰ کمزور ہو جائے گا، اور اگر اے دعوی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دعوے دی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور دی ذات معاذ اللہ ناقص ہوئے، حضور دی ذات اچ نقص یا کوئی عیب آ جائے تو پھر دعوی توحید کمزور ہو جائے گا۔ اس واسطے ساڈے تے کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بے عیب تے صرف رب دی ذات ہے، تسی حضور نو بھی بے عیب کہندے ہو، جبکہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس بے عیب ذات نے اپنے محبوب نو بھی بے عیب بنا کے جلوہ گر فرمایا، یعنی فرق یہ کہ خدا ہونے چ بے عیب ہے، میرا مصطفیٰ ہونے چ بے عیب ہے، یعنی بناون والا خدا ہے، بنن والے میرے مصطفیٰ نے، اس بے عیب ذات نے محبوب نو بے عیب بنا کے دنیا جلوہ گر فرمایا۔ اور یہ عقیدہ سانو کتھوں ملے؟ یہ عقیدہ سانو قرآن تو ملے اور صحابہ دے ایمان تو نصیب ہوئے، یہ صحابہ کرام دا ایمان سی۔ دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اندر حضور دے صحابی درباری ثنا خان مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور دے قدمہ وچ کھڑے ہو کے عرض کردے نے خلقتا مبرّا من کل عیب، سونیا تینو اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا، ہر عیب تو پاک بنایا ہے۔ ایمان نال دسو اگر یہ گل غلط ہوندی، یہ دلیل جھوٹی ہوندی، معاملہ سچا نہ ہوندا تے حضور برداشت کر دے؟ سرکار تے غلط بات برداشت ہی نہیں کر سکتے، حضور دی بارگاہ دے اندر غلط بات ہوئے پھر سرکار خاموش ہو جان، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حق لے کے آئے اور حق دا پرچار کرن واسطے آئے، اور حق دا قیامت تک حضور نے اعلان فرمایا۔ بات غلط ہوندی تے سرکار روک دیندے، حضور ٹوک دیندے، کیونکہ دربار مصطفیٰ دے اندر صرف سچی بات دی اہمیت ہے۔ حضور دی بارگاہ چ حضور دے چاچے جناب ابی طالب حاضر ہوئے نا، تے کہنے لگے سونیا اے مکے دے کافر ابو جال ابو لہب وغیرہ یہ روزانہ مینوں کہندے نے کہ اپنے بھتیجے نو روکو کہ ساڈے خداواں نو برا بھلا نہ آکھے، ساڈے خداواں تو ہاتھ ہولا کرے۔ تے جدوں آپ دے چاچا جان نے یہ عرض کیتی حضور دی بارگاہ دے اندر، میرے آقا دے چہرے اقدس تے جلال آ گیا، سرکار دا مقدس چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے چچا جان، اگر مکے دے کافر میں مصطفیٰ دے ایک ہاتھ تے سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ تے چند رکھ دیں، میں مصطفیٰ پھر بھی حق کہن تو باز نہیں آواں، حق پھر بھی بیان ہوئے گا۔ حضور تے غلط بات برداشت ہی نہیں کر دے، اور حق بات کہن تو حضور کدی شرم نہیں کر دے۔ اس واسطے صحابی رسول حضور دے قدمہ چ کہہ رہے نے خلقتا مبرّا من کل عیب، کملی والیا تینوں تیرے رب نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا۔ اگر خدا نہ خواستہ حضور دی ذات وچ کوئی عیب ہوندا، کوئی بشری نقص ہوندا تے سرکار کہہ دیندے بات غلط ہے، نہ ایسا بیان مت کرو۔ حضور خاموش ہو گئے تے حدیث بن گئی، یعنی سرکار دی خاموشی نے اس بات تے مہر تصدیق لگائی ہے کہ بات بالکل حق ہے اور سچی ہے، اور میرے مصطفیٰ دی حدیث بن گئی۔ اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں، سرکار بے عیب نے